بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں آپ کا تعارف ایک بہت خوبصورت کتاب سے کروانے جا رہا ہوں۔ ناظرین و سامعین محترم، اردو زبان و ادب میں ایک بڑی تعداد میں حج کے سفر نامے لکھے گئے ہیں۔ اس میں جن لوگوں نے اضافہ کیا ہے ان میں ادیب بھی شامل ہیں، سفر نامہ نگار شامل ہیں، بیوروکریٹس ہیں، سیاستدان ہیں، ججز ہیں، ہر قبیل کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں سفر ناموں کو لکھنے میں، حج کے سفر نامے لکھنے میں۔ اور ایک اور سفر نامے کا اس حوالے سے اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ بڑے خوبصورت اضافہ ہے۔ ناظرین محترم، میں جس سفر نامے سے آپ کا تعارف کروانے میں لگا ہوں یہ ہے حاضر اللہ سائیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، حاضر اللہ سائیں اردو زبان و ادب کے راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے ایک بہت خوبصورت، بہت نفیس انسان، منجھی ہوئی شخصیت ارشد ملک کا سفر نامہ ہے۔ ارشد ملک صاحب ادبی حلقوں میں بالخصوص کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اہل ادب اور شعراء اچھی طرح سے ان کے نام سے واقف ہیں۔ ان کی 2 شعری تخلیقات شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ رومیل ہاؤس آف پبلیکیشنز کے پلیٹ فارم سے انہوں نے ایک بڑی تعداد میں کتب شائع کی ہیں۔ مختلف ادباء کی، شعراء کی، ہر طرح کی کتب رومیل ہاؤس آف پبلیکیشنز شائع کر رہا ہے، اور بلا شبہ یہ اردو زبان و ادب کی ایک بڑی خدمت ہے۔ مزید برآں ارشد ملک نے منتخب افسانوں کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ بڑے بڑے جو والیومز میں افسانوں کی کتابیں نہیں خریدی جا سکتی، انہوں نے 13 افسانے، مختلف ادباء کے جو 13 افسانے ہیں وہ انہوں نے اکٹھے کیے اور ان کو پبلش کیا۔ اسی طرح سے ان کی ایک بڑی پہچان یہ بھی ہے کہ جو مختلف شعراء کی بہترین کلام ہے، ان منتخب کلام کو انہوں نے بہت سی کتابی صورتوں کے اندر شائع کیا ہے۔ ارشد ملک کا ایک بہت بڑا خواب تھا۔ وہ ایک کافی عرصہ پہلے حج پر تشریف لے گئے۔ ان کے خواب تھا کہ وہ اس حج کے سفر کو کتابی صورت میں محفوظ کر جائیں۔ میں چونکہ انہیں بہت قریب سے جانتا ہوں ان کے علمی اور ادبی حوالے سے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ان کا یہ خواب ہے یہ ان کی دل کی پہنائیوں میں بسا ہوا تھا، اور ان کی ہر لمحہ ان کی یہ خواہش تھی کہ کسی طریقے سے ان کا جو حج کا سفر نامہ ہے وہ چھپ جائے، وہ اسے لکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ ارشد ملک نے اپنی کاوش جاری رکھی، اور کہ جو دل کے قلم سے لکھا ہوا ہر لفظ اس سفر نامے کے اندر شامل ہے۔ حاضر اللہ سائیں، اس کے اوپر جو تبصرہ فلیپ لکھا ہے وہ محمد حمید شاہد نے لکھا ہے، جن سے آپ واقف ہوں گے۔ اردو زبان و ادب کے ایک اچھے، بہت اعلیٰ افسانہ نگار، اعلیٰ پائے کے ادیب، مترجم، بینکر جناب محمد حمید شاہد۔ میں ان کی کچھ لائنیں جو انہوں نے اس سفر نامے کے حوالے سے لکھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ یہ ایک عمدہ شاعر ارشد ملک کا سفر نامہ ہے، لیکن ٹھہریے صاحب، یہ محض سفر نامہ کہاں ہے؟ خود اسی کے لفظوں میں یہ تو کتابوں کی خوشبو سے غلاف کعبہ کی نورانی منظر اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درگاہ میں حاضری تک کی کہانی ہے۔
جی، ایسی کہانی جیسے ایقان اور عشق کے معطر پانیوں سے غسل پانے والے دل سے لکھا گیا ہے۔ ارشد ملک کے سفر نامہ حج حاضر اللہ سائیں کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ عین آغاز ہی سے اپنے قاری کا ہاتھ تھام کر ساتھ چلتا ہے، یوں جیسے وہ خود وجود کو آلائشوں سے پاک کر دینے والے اس تجربے کا حصہ ہو۔ میں بھی اس تجربے کا حصہ ہوا ہوں۔ کہیں میری آنکھوں نے آنسوؤں کا صدقہ دیا ہے اور کہیں میری جھولی تقسیم ہونے والے خوابوں کی خیرات سے بھر گئی ہے۔ کئی خواب حقیقت بنے ہیں اور وہ وقت یاد دلایا ہے جو مجھے اس مبارک زمین نے ماں کی طرح آغوش میں لے لیا تھا، اور کہیں ان مقامات سیرت کی سیر کرائی ہے جو میرے مطالعے کا حصہ رہے ہیں۔ جی، یہ چند لائنیں میں نے حمید شاہد صاحب کے اس سفر نامہ حج کے متعلق لکھے گئے تبصرے میں سے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ تبصرہ طویل ہے، میں تھوڑا سا اس کتاب کا تعارف آپ سے کروا دیتا ہوں اور کچھ لائنیں آپ کو سناتا ہوں جو ارشد ملک کی لکھی ہوئی ہیں، جنہیں پڑھ کے آپ بہت ہی انجوائے کریں گے۔ آپ کو لگے گا کہ حاضر اللہ سائیں محض اردو زبان و ادب کے اندر ایک بہترین اضافہ نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہمارے مذہبی سرمایہ کے اندر بھی ایک بڑا اضافہ ہے۔ اسلوب نہایت شستہ، رواں، زرخیز اور جاندار۔ زرخیز ان الفاظ میں کہ سفر نامے کے اندر ارشد ملک نے جہاں حج کے بارے میں گویا کہ بہت سا جنرل نالج ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، وہیں تاریخ کے ایک موڑ پر کھڑے ہو کر اپنے ماضی کو بار بار یاد کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک اور اسی طرح سے بہت کچھ اس سفر نامے کے اندر انہوں نے سمو دیا ہے۔ مزید برآں ناظرین محترم، میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جو دوستوں کے ساتھ جو گفتگو رہی اس کو انہوں نے اس کے اندر بیان کیا ہے۔ جب وہ احد پہاڑ پر جاتے ہیں تو احد کی باتیں کرتے ہیں، اس سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ جب غار ثور کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور غار ثور کی قسمت پر، اس کی خوش بختی پر نازاں ہیں اور رشک کرتے ہیں کہ اے غار ثور، تو نے اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی تھی، ان کو دیکھا تھا، قریب سے دیکھا تھا، بہت قریب سے دیکھا تھا جب وہ یہاں تشریف لائے تھے، جو اللہ کے نائب ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں بہت زیادہ دیر مخل نہیں رہنا چاہتا۔ یہ کتاب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا رومیل ہاؤس آف پبلیکیشنز نے شائع کی ہے۔ قیمت ہے اس کتاب کی 800 روپیہ، تاہم اگر آپ رومیل ہاؤس آف پبلیکیشن سے رابطہ کریں گے تو وہاں سے یہ کتاب برعایت آپ کو دستیاب ہو جائے گی۔ انہوں نے اس کتاب کے انتساب معلم اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اس کتاب کا انتساب کیا ہے، اور دوسرا انتساب بھی بڑا مزے کا ہے، اس روح کے نام جس نے میری والدہ کے بدن میں اس وقت تک قیام کیا جب تک اس سفر نامے کی آخری سطر پر اس کی سماعتوں نے خوشی ثبت نہیں کی۔ جی ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بڑا ہی خوبصورت اور بڑے ہی ایک مزیدار سفر نامہ ہے، اور اس میں کتاب دل آپ کو ملتی ہے۔ انہوں نے اپنی جو نعت کا کلام ہے، ہم سے متعلقہ کلام ہے، اپنے اشعار ہیں کیونکہ وہ خوبصورت شاعر بھی ہیں، اس کو بھی اس سفر نامے کے اندر سمونے کی کوشش کی ہے۔ مثلا ایک دفعہ ایک جگہ لکھتے ہیں، خداوندا اے فرش و عرش کے مالک، زمین و آسماں کے حکمران اول و آخر، تیرے لطف و کرم کا ناز دہندہ، یہ تیرا بندہ تیرے دربار عالی میں سلگتے آنسوؤں
दम तोड़ती सांसों, हवा के दोष पर रखी उम्मीदों, हसरतों और आतिशो आहन की तुंदो तेज बारिश में परोकर कुछ दुआएं लेके आया है। दुआएं जो मेरे यख बस्ता होंठों पर कई सदियों कई करनों से लरज़ां हैं, जिन्हें तेरे सिवा कोई नहीं सुनता। मेरी मेरी इन उजड़ी आँखों में मेरे माबूद बस कुछ ख्वाब हैं, बेनूर प्यासे ख्वाब, जिन्हें ताबीर की झीलों पे लाना है, जिन्हें ताबीर की झीलों पे लाना है। जी, तो नाजरीन आपने देखा, ये मैंने जैसा शुरू में जिक्र किया कि ख्वाब था अरशद मलिक का, जो ताबीर रूप में ढल के आपके पास पहुंच गया है। अरशद मलिक इस किताब में एक जगह लिखते हैं, जब वो मदीना पहुंचते हैं, इस सरजमीन के हवाओं में भी शफकत और मोहब्बत थी। वो मोहब्बत जो हमारे हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अपनी उम्मत के लिए हमेशा रही। वो मोहब्बत जो मदीने वालों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। वो मोहब्बत जो मदीने से खुशबू की तरह फैली और दुनिया के कोने कोने में रहने वालों को भाई भाई बना दिया। मैंने खुद से कई बातें की। अरशद मलिक, ये वही जगह है जहाँ मुहाजिरीन और अंसार एक दूसरों के गमों में शरीक हुए थे। किसी ने रंग नस्ल नहीं देखा, कोई स्टेटस के चक्रों में नहीं पड़ा, कोई चौधरी नहीं था, कोई नंबरदार नहीं था, कोई 20वें ग्रेड का ब्यूरोक्रेट नहीं था। जी हाँ, तो ये जैसा कि इसी तरह से उन्होंने अपनी नात का इशार जस्ता जस्ता इसके अंदर परोए हैं कि मिसाल के तौर पर एक जगह उन्होंने लिखा, हुजूर आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए, वो एक दिन सुए तैयबा जो मेरा दिल गया था, नज़र को जिसकी तमन्ना थी मुझको मिल गया था। और फिर आगे लिखते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दिल तो बस तेरे नाम पर धड़कता है, ये आंखें तो बस तमन्नाएं परोती हैं। आज मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर हासिल हो गया हूँ। आज मेरे ख्वाबों की ताबीरें मिल चुकी हैं। आज मैं सुरखरू हो गया हूँ। मगर जो ख्वाब हमें खींचता रहा तेरे पास, मगर जो जख्म दुरून निगाह सिल गया था। जी हाँ, इस तरह से इस सफ़रनामे के अंदर उन्होंने कुछ बातें की। ओहद पहाड़ पर पहुँचते हैं। मैं बहुत ज़्यादा तफसील के साथ, तो ज़ाहिर है आप किताब पढ़ेंगे तो आपको देखेंगे। इसके अंदर ओहद पहाड़ पर पहुँचते हैं तो कहते हैं, ए ओहद, तुमने तो वो नज़ारा देखा होगा ना कि मोहब्बत करने वाले अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरह निसार हुए जाते थे। ए ओहद, तुम मुझसे ज़्यादा खुश नसीब हो कि तुमने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों को देखा है। जी हाँ, इसी तरह से मैं बस 2-4 लाइनें आपको और सुनाना चाहूँगा, और उसके बाद ये जो है इसमें अहदीस सबसे हसीन चेहरा के उन्वान से, मैदान अरफात में हाजियों का ठाठे मारता समंदर वजद में था। तौबा इस्तग़फ़ार की सदाएं बुलंद हो रही थी। मुझे लगा कि जबल रहमत पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कभी दाएं और कभी बाएं जानिब से हमें देख रही थी। मेरे वजूद में एक ही आवाज़ गूंजती रही, ऐ लोगो। एक आयत मेरे दिल पर दस्तक देती और मैं मैदान अरफात से निकलकर पूरी कायनात को देखने लग जाता। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। आलमीन, इंसान, जिन, चरिंद, परिंद, हशरात। जी हाँ, तो इसी तरह से अहादीस इसके अंदर समोई गई हैं। चूँकि मैंने थोड़ा सा आपको बताया, बहुत ज़्यादा तो ज़ाहिर है इस वीडियो में गुंजाइश नहीं है। आप अरशद मलिक साहब के साथ जो दोस्त गए थे,
ان کی شریک حیات تھی، ان کے دوست تھے، ان کے ساتھ ان کا بہت اچھا وقت گزرا، بہت خوبصورت وقت گزرا۔ چنانچہ اور جب جدائی ہوئی تو جہاں مدینے سے جدائی کا دکھ تھا، جہاں مکہ سے بچھڑنے کا دکھ تھا، وہیں ان دوستوں سے جدائی کا دکھ بھی تھا۔ تو ارشد ملک نے اس کے اندر اپنے ایک نظم، اپنے کوئی اشعار لکھے، میں وہ آپ کو گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ تم نہیں ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے ویراں ہو راہ گزارے حیات، جیسے خوابوں کے رنگ پھیکے ہوں، جیسے لفظوں سے موت رستی ہو، جیسے سانسوں کے تار بکھرے ہوں، جیسے نوحہ قلعہ ہو صبح چمن۔ تم نہیں ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے خوشبو نہیں ہو کلیوں میں، جیسے سونا پڑا ہو شہر دل، جیسے کچھ بھی نہیں ہو گلیوں میں، جیسے خوشیوں سے دشمنی ہو جائے، جیسے جذبوں سے آشنائی نہ ہو، جیسے ایک عمر کی مسافت پر بات کچھ بھی سمجھ نہ آئی ہو، جیسے چپ چپ ہوں آرزو کے شجر، جیسے رک رک کے سانس چلتی ہو، جیسے بے نام ہو دعا کا سفر، جیسے قسطوں میں عمر کٹتی ہو، جیسے ایک خوف کے جزیرے پر کوئی آواز دے کے چھپ جائے، جیسے ہنستے ہوئے اچانک ہی غم کی پرواہ سے آنکھ بھر جائے۔ تم نہیں ہو تو ایسا لگتا ہے، تم نہیں ہو تو ایسا لگتا ہے۔ جی ہاں، یہ بڑا خوبصورت، بڑا پیارا سفر نامہ ہے، اور اس کو آپ ضرور پڑھیے۔ اس میں اس کے بہت سے شیڈز ہیں، بہت سے رنگ ہیں، اور ان رنگوں سے میں کہتا ہوں یہ ایک منشور ہے، پرزم ہے، جس میں محبت ہے، جس میں عشق ہے، جس میں واردات قلبی ہے، جس میں ایک شاعر کے، ایک عاشق کے جذبات دل ہیں جو پیش کیے گئے ہیں۔ خوبصورت اسلوب، ایک خواب کی تعبیر، اور ارشد ملک حاضر اللہ سائیں آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ اللہ نے